یہ بتائیے گا جو میں نے ابھی بات کی ہے، آج خان صاحب نے پھر کہہ دیا ہے کہ فیصلے بڑے صاحب کریں گے تو سیاسی جماعتوں سے بات کا کیا فائدہ؟ یہی تو سوال ہے کہ اگر آپ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے تو فیصلے تو بڑے صاحب کریں گے. اور پھر بجٹ آیا ہوا ہے، اتنی مشکلات ہیں عوام کے لیے، مہنگائی ہے، آگے بھی حالات خراب ہیں. آپ سب لوگ بیٹھ کے کنسنسس کیوں نہیں کر پا رہے تمام سیاسی جماعتیں؟ پھر آپ الزامات دیتے ہیں دوسروں کو. دیکھیں جی، اس کا جواب بڑا سمپل ہے، میرے نزدیک تو بہت سمپل ہے. میں بطور ایک اپنی پارٹی کے ترجمان کے میرے پاس جو مسلسل دیکھیں، ہمیں ایک چیلنج کا سامنا تو ضرور ہے کہ ہمارے بانی چیئرمین جو ہیں وہ قید میں ہیں اور ان تک رسائی جو ہے وہ محدود ہوتی ہے، اور رسائی کے پروسیس میں پھر کچھ میسیجز گاربل ہو جاتے ہیں. میرے لیے روز روشن کی طرح واضح رہا ہے میرے بانی چیئرمین کا موقف. اور کل میں اسلام آباد میں ہی تھا، اور کل رات کا کھانا بھی میں نے رؤوف حسن صاحب کے ساتھ میرا ہوا لاہور روانگی سے قبل، اور تفصیل سے میں نے ان سے بھی بات کی. وہ ہمارے ترجمان اعلیٰ ہیں اور وہ خان صاحب سے دوپہر مل کے آئے، 1 گھنٹے کی میٹنگ کر کے آئے. یہ کل کی بات. انہوں نے کہا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے اب. نہیں جی، انہوں نے جی، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. عمران خان صاحب نے تو آج مزید اس بات کو کی تائید کی جو میں کل بھی جانتا تھا، اور کل سے پہلے 1 ماہ پہلے اور 2 ہفتے پہلے اور 2.5 ماہ 3 ماہ پہلے بھی جانتا تھا. وہ یہی تھی کہ سیاسی جماعتوں کے پلے کچھ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب اس میں یقین رکھتے ہیں. اور اس لیے وہ کل اور آج کے درمیان جو فقرہ استعمال ہوا، میں خط کیوں لکھا؟ روزانہ کیوں بدلتے ہیں موقع؟ میں نے تو کوئی خط نہیں دیکھا جی، میرے پاس اس کی کاپی نہیں آئی، اور میں بالکل اس کی تردید نہیں. انہوں نے آپ کے یہ رؤوف حسن صاحب نے، عمر ایوب صاحب نے، انہوں نے کہا ٹی وی پہ آ کے کہ خط لکھا جا رہا ہے. محمود اچکزئی صاحب کا نام آیا. نہیں جی، وہ میرے نزدیک ایسا کوئی خط نہیں لکھا گیا، اور میری نظروں سے کوئی ایسا خط نہیں گزرا، اس لیے میں اس کو بالکل قطعی طور پہ کوئی تصدیق نہیں کروں گا. اور اگر آپ تصدیق اس بات کی بھی کر رہے ہیں کہ واقعی مس کمیونیکیشن ہے آپ سب کے درمیان، کیونکہ اندر سے مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں باہر آ کے. جی ایسا ہو سکتا ہے لیکن میں ہمیشہ رؤوف حسن صاحب کی بات کو فوقیت دیتا ہوں، اور انہوں نے کسی مرحلے پر بھی خان صاحب کے توسط سے بھی یا ویسے خود سے بھی کبھی، اور کل سے اور آج کے درمیان جو ایک نیا فقرہ میں نے سنا ہے کہ جی اچھا، اگر مذاکرات ان پولیٹیکل پارٹیز نے کرنے ہیں تو اپنا اتھارٹی لیٹر تو دکھائیں کہ کس نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے یہ کرنے کا. یہ جنہوں نے ان کو یہاں پہ لا کے پلیس کیا ہے، ہم اس موقف پر قائم ہیں. یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور جو عرفان صدیقی صاحب نے فلور آف دا سینٹ پہ کہا وہ بالکل بات درست ہے. ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اب تو وہ صرف وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹے تو ہم بھی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. تو ہم تو ویسے ہی پہلے ہی وہیں کھڑے ہوئے تھے. جو اس وقت ریاست کی پالیسی کی سمت کا تعین کر رہے ہیں، جنہوں نے ریاست کے نظام کو اسمبل کیا ہے، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں ہم ان سے تیار ہیں، ہم نے کبھی بھی مسترد نہیں کیا. تو آپ وہیں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا موقع وہی. میں آتا ہوں واپس. بلال صاحب وہ تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، اور آپ نے پہلے بھی کنڈیشن لگا دی ہیں. اب یہ ولید اقبال صاحب اور کا یہ موقف ہے، ایک اور گروپ کچھ اور موقف بھی لے کے آیا تھا، آپ کے پاس کیا اطلاع تھی؟ آپ نے گارنٹی لیٹر کیوں مانگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابصار صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا، اور آپ کو نئے شو کی بہت مبارک بھی ہو جی. شکریہ. دیکھیے ابصار صاحب، یہ اب ایک سب تھک گئے اس تماشے سے، ایک بگڑے ہوئے بچے کے تماشے سے. دیکھیے ایک جماعت ہے اور ایک فرد ہے جس نے بار بار ثابت کیا ہے کہ وہ غیر جمہوری رویہ رکھتا ہے. یہ جماعتی غیر سیاسی جماعت ہے، اور یہ 2018 سے قبل بھی، اپنے اس مسلط شدہ وزیر اعظم ہونے کے بعد کے ٹینیور میں بھی اور اس دوران بھی. تو وہ تو آپ کو کہتے ہیں آپ بھی مسلط شدہ وزیر اعظم. دیکھیے میری گزارش ذرا سن لیجیے. دیکھیے میری بات ہے، وہ تو کہتے رہے ہیں، وہ تو 50 باتیں کرتے رہے ہیں جی، ان کا کیا ہے. ابھی آپ نے خود کہا کہ آج لیٹر لکھا کل موڑ گئے، اس کو چھوڑ دیں. میری گزارش یہ ہے کہ ایک غیر سیاسی جماعت ہے جس نے آج تک کبھی بھی جمہوری اور سیاسی بات کرنے کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا، سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا. اور یہ ہمیشہ 2018 سے پہلے بھی جب دھرنے کرتے تھے تو اس ٹائم بھی بیساکھیوں کے اوپر کرسیاں لگواتے تھے، اسٹیج کرواتے تھے. حکومت بھی اس طرح ہی ملی، حکومت چلائی بھی اس طرح، منہ میں نوالا ڈالا گیا، منہ سے چبایا گیا. اس کے بعد نکلے پھر سے بیساکھیوں کی تلاش میں. جن جنرل باجوہ صاحب کو کہتے تھے کہ ایسی سیاسی جماعت ہے جو بیساکھیوں کی تلاش میں نہ ہو. نہیں دیکھیے گزارش ہے، کوئی ایسی جماعت ہے؟ نہیں دیکھیے گزارش یہ ہے ابصار صاحب، نہیں دیکھیے ہم تو ایک آپ دیکھیے 90 کی دہائی سے
ہماری جماعتوں نے پیپلز پارٹی ہے, PMLN ہے, JUI بھی ہے, دیگر ہمارے اختلافات بھی کبھی رہتے ہیں, کبھی ساتھ ہوتے ہیں, مگر سیاسی جماعتیں آپس میں ڈائلاگ کرتی ہیں اور کرتی آئی ہیں. لیکن آپ کے پیپلز پارٹی آپ کا ایک ہی ساتھی آپ سے راضی نہیں ہو رہا. نہیں دیکھیے یہ ہوتا ہے, اور بیساکھیاں تو آپ بھی اور آپ اور پیپلز پارٹی بھی لے کے آئیں. نہیں دیکھیے گزارش ہے اب پیپلز, میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو روزانہ کا ڈرامہ ہے نا کہ خان صاحب بات کریں گے نہیں کریں گے, نہ کریں. تو ڈرامے کا نقصان تو آپ کو ملک کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. نہیں دیکھیے عوام تو پس گئے. نہیں دیکھیے لیکن استحکام نہیں آ رہا سیاسی نہ معاشی. ان کے یہ ایک اب استحکام کی کوئی سبب بنے یا بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے تو آپ بتائیے یہ استحکام حکومت کی ذمہ داری کیا کرے؟ بار بار اس شخص کے پیچھے بار بار نواز شریف صاحب چل کے گئے بنی گالا. 2016 کے اندر آپ نے 2022 میں آپ نے دیکھا کہ الیکشنز کی ڈیٹ طے کرنے کے لیے کمیٹیاں بنی, ہاتھ کس نے کھینچا؟ عمران خان نے. بالا کوٹ کا سر حملہ ہوا, یہ ہی واز پرائم منسٹر آف دا کنٹری, مسلط شدہ ہی صحیح, اس بریفنگ میں وہ انا کی وجہ سے نہیں آپ کو جدھر وہ لگائے گا آپ لگتے جائیں گے. نہیں دیکھیے ہم کام کریں گے تو پھر فیصلہ کریں. نہیں فیصلہ کیا سر؟ فیصلہ ہے 9 مئی کی آپ دیکھ لیں, آپ اتنا اس کا شور میں چاہتے ہیں, اس پہ کیا ہوئی ہے سر؟ وہ کورٹس نے کرنا اور ہونی نہیں. دیکھیے کورٹس نے کرنا اور ابصار صاحب دیکھیے وہ معاملہ کورٹ 1 سال سے زیادہ ہوگا. عوام کا مسئلہ 9 مئی کے کیسز چل رہے ہیں. عمران خان از ناٹ دا کنٹریز پرابلم رائٹ ناؤ. ملک کے مسائل مہنگائی ہیں, بے روزگاری ہے, معاشی, اور دیکھیے تو اس کے لیے آپ نے یہ ٹیکس کتنے لگا دیے؟ نہیں دیکھیے تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے, آپ کریے اس کے اندر آپ آ جائیے. پچھلے 3 ماہ کے اندر اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف آپ نے دیکھا. میں اس پہ آتا ہوں مگر میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں, میں خلاصہ لب لباب اس بات کا یہ ہے کہ دیکھیے میرا خیال ہے اگر سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ڈائلاگ ہو تو بہتر ہے. پارلیمان وہ فورم ہے. تو پھر آپ قومی ایشوز کیوں لگائیں؟ عثمان صدیقی صاحب نے شرائط کو دیکھیے بات یہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں, ہم نے جب بھی کوشش کی, میں نے آپ کو مثال دی, میرا نہیں خیال کسی بھی شخص کے ساتھ اتنی دفعہ ڈائلاگ کی کوشش کی گئی ہے جتنی عمران خان کے ساتھ کی گئی ہے. مگر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ حکومت کی ہے, کسی کی مجبوری ہے, یہ ان کی غلط فہمی ہے, ان کے بغیر بھی کام چلے گا, اگر یہ اس کا عمل کا حصہ بنیں گے تو بہتری ہوگی, بہتر طریقے سے ہوگا, مگر اس کے بغیر بھی کام چلے گا. حکومت جو یہ سمجھتی ہے کہ وہ کوئی بلیک میل نہیں کر سکتے, لیکن کیا حکومت کا یہ سمجھنا درست ہے؟ پلوی شاہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ حکومت کے لیے, آپ بھی ظاہر ہے حکومت کو سپورٹ تو کر رہی ہیں, حکومت کا جو آپ کو موڈ نظر آ رہا ہے اس وقت, وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے خان صاحب سے, تو آپ کے جو اور حکومت کے درمیان اختلافات ہو چکے ہیں, اور میں نے پی ٹی آئی کا آپ کو ذکر کر دیا, پی ٹی آئی کے اور حکومت کے بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے آپ کے ساتھ بھی تعلقات نہیں, آپ کو بھی ساتھ بھی نہیں بیٹھنا چاہتی, تو یہ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں اس ملک کے ساتھ کر کے رہی ہیں. آپ کا یہ بجٹ پہ یہ موقف جو بھی آپ نے لیا ہے, یہ مستقل ہے یا یہ بجٹ تک ہے, بجٹ کے پاس ہونے تک ہے؟ دیکھیے ابصار صاحب آپ نے شروع میں خود ذکر کر دیا, ظاہر ہے جب کچھ جماعتیں کسی اتحاد میں جاتی ہیں تو ان کی ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور اسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے اور نون کے درمیان تھی, اور اس انڈرسٹینڈنگ کے کچھ خط و خال ایسے تھے جو اس پر حکومت پوری نہیں اتری, تو لہٰذا ہم نے اپنی پارلیمانی پارٹی وہ بتائیں, کوئی شیئر کریں عوام کے ساتھ, شیئر کریں تھوڑا سا, کیا کہتے ہیں خط و خال؟ وہ ریٹرن ایگریمنٹ تھا, ہمیں نہیں پتا پنجاب میں کون سی سپیس چاہیے, وہ بتائیں نا عوام کو. جی میں یہ بتا رہی ہوں. سب سے پہلے جو میرے علم میں ہے, جہاں تک میرے علم میں میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو پاکستان میں تمام صوبوں میں ہم نے ایک اپنی ڈیولپمنٹ جو کرنی تھی, جس لحاظ سے کرنی تھی, جو اسکیمز تھیں, جس لحاظ سے پی ایس ٹی پی کو ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا, اس پر ہمارے آپس میں ایک اگریمنٹ ہوا تھا کہ وہ ہم اکٹھے مل کے فیصلہ کریں گے. اس پر جو ہے وہ جب بجٹ پیش کرنے سے پہلے, بجٹ کے بند تشکیل پانے سے پہلے کوئی مشاورت نہیں ہوئی, کسی بات پر اعتماد میں نہیں لیا گیا. ایک تو یہ میرے علم میں ہے, اور دوسرا پنجاب کے حوالے سے کچھ معاملات تھے. پنجاب کے حوالے سے ہمیں یہ جو اسپیس کا لفظ استعمال ہوا ہے, مجھے علم نہیں کہ اسپیس کس نے کہا ہے. اسپیس کا مطلب یہ نہیں کہ اسپیس کوئی سیاسی اسپیس نون دے اور ہم لے لیں, اس طرح. یوسف زئی گیلانی صاحب نے بھی کہا ہے, یوسف زئی گیلانی صاحب نے کہا ہے, شازیہ مری صاحبہ نے بھی کہا ہے. دیکھیے اسپیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ان سے کوئی پولیٹیکل اسپیس کوئی تول کے دے دی جائے, یا ہمارے آپس میں دیکھیے ایک اگریمنٹ جو تھا, اس میں پنجاب کے حوالے سے بھی بہت سے معاملات تھے. اب ہمارے اتنے ممبرز جو ہیں جو ہمارے مختلف اضلاع میں اچھی پوزیشنز پہ تھے, ان کو اکثر شکایت ہے کہ وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان سے وہ تعاون نہیں کرتی, اور جو کس قسم کا تعاون چاہیے؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیا اگر کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام کر رہی ہے تو آپ بات کریں, تعاون کس طرح کا چاہیے؟
जब मुदाखलत चाह रहे हैं, मर्जी के DCSs और IG DIGs होने चाहिए, नहीं चाह रहे, लेकिन जो जायज़ कोई मसाइल हैं उस पर अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक जो आपकी हलीफ जमात है उसकी बात ही ना सुने, ये आज की बात नहीं है, मैं ये बातें पहले दिन से सुन रही थी, बल्कि हुकूमत की तश्कील से पहले भी सुन रही थी, लेकिन उस वक़्त कोई और ऐसा मामला नहीं था कि हम उससे पीछे हटते और ये तमाम जो सिस्टम था ये ना सेटअप होता। लेकिन बहरहाल अब इस पर मामला ये है कि इस बजट से जो है हमें बिल्कुल ला ताल्लुक रखा गया, और तो आप बजट पास करने में मदद करेंगे हुकूमत की या नहीं? देखिए, अब साथ साथ मैं तो अकेले ही आपको एक स्टेटमेंट नहीं दे सकती, ना मैं उस मुज़ाकराती कमेटी में हूँ जो कि अब मिल रही है। डार साहब भी गए और जहाँ तक मुझे इल्म है वो कुछ मिलते हैं रोज़ाना। लेकिन बात ये है कि ज़ाहिर है एक बड़ा अहम मरहला है, अगर बजट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट नहीं देती तो बजट पास नहीं होता, तो आपको पता है फिर हुकूमत तो गिर जाती है। तो लिहाजा अब हुकूमत गिर जाती है, हुकूमत गिर जाती है।